حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تعزیت کا تسلیت کرتا ہوں. اسی طرح بسلسلہ شہادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ سب مومنین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت. آج آپ کی خدمت میں جو عرائض پیش کرنا چاہتا ہوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی کا بخمس باليأس أما في أيدي الناس فإنه الغنى وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر وصلي صلاة مودع وإياك وما تعتذر منه وأحب لأخيك ما تحب لنفسك. جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ اسلام ہمارے لیے جو تعلیمات لے کر آیا ہے یہ تعلیمات ہماری زندگی کو بنانے والی ہیں اور ہماری زندگی کو تعالی بخشنے والی ہیں. یعنی انسان کو انسان بنانے کے لیے جو تعلیمات پروردگار عالم نے ان ہستیوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہے انہی میں سے ایک فرمائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہے کہ جو انسان کی زندگی کو تشکیل دیتی ہے. اگر ہم اپنے معاشرے میں نگاہ دوڑائیں تو بہت ساری کمی کوتاہی ایک دوسرے کی نسبت ہمیں معلوم ہوتی ہے. در حقیقت بسا اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ انسان در حقیقت جب ہم ان تعلیمات کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری عقل جن چیزوں کو درک کرنے سے قابل ہے اور ہماری عقل جن چیزوں کی طرف ممکن ہے متوجہ نہ ہو ان میں سے بعض چیزیں اس حدیث کے اندر ذکر ہیں کہ اگر ہم اور آپ مل کر ان چیزوں کی طرف اپنی زندگی میں توجہ کریں تو ہمارا معاشرہ ہماری سوسائٹی ہے یہ خوبصورت سوسائٹی بن جائے گی. خوبصورت معاشرہ ایک خوبصورت تقسیم وجود میں آئے گی. یہ 5 فرمائشیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر کی ہیں یہ در حقیقت ایک اصحاب میں سے ایک فرد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی کہ رسول اللہ مجھے وہ وصیت فرمائیں جو آپ نے کسی کو نہیں کی. یعنی ایک خصوصی وصیت انسیت بسا اوقات انسان انس پیدا کرنے کے لیے کسی شخصیت کے ساتھ اس طرح کے الفاظ بات کرتا ہے. وہ صحابی رسول اللہ سے انس پیدا کرنے کے لیے یا رسول اللہ مجھے ایسی وصیت فرمائیں جو آپ نے آج تک کسی کو نہیں کی. اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ وصیت فرماتے ہیں. اب یہ واقعہ ہے لیکن واقعہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیے ہدایت سے مانے. ہماری روایات میں بہت ساری جگہوں پر بلکہ حتی آیات میں
ایک چیز جو ذکر کی جاتی ہے وہ ہے شان نزول، اور شان نزول کے بارے میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ شان نزول معنی نہیں ہوتا کہ اس حکم کو عمومیت نہ دی جائے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کے شان نزول میں یہ آیت یا یہ روایت آئی ہے تو فقط اسی حد تک منحصر ہے، بلکہ نہ، بلکہ یہ آیت یا روایت عمومیت رکھتی ہے ہر معاشرے کے لیے، ہر فرد کے لیے اور ہر زمانے کے لیے۔ ہر زمانے میں جو بھی فرد آئے گا اس کے لیے چیز جو ہے وہ قابل عمل ہے اور قابل ہدایت ہے۔ اب آپ کی خدمت میں وہ حدیث ذکر کروں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اسی کا خمسین، میں تمہیں 5 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں۔ پھر رسول اللہ سے سوال کیا کہ مجھے وصیت کریں، رسول اللہ نے جواب میں اسے کہا کہ میں 5 چیزوں کی تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ سب سے پہلی وصیت مجھے میری جو تمہارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ بِالْيَأْسِ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ فَإِنَّهُ عَلَيْنَا۔ عموماً ہماری نظر اور بسا اوقات ایسی مشکل پیش آتی ہے انسان ہونے کے ناطے سے کہ ہم دوسروں کے مال کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ عموماً یہ مشکل انسانی مشکل ہے انسان ہونے کے ناطے کہ بسا اوقات ہم دوسروں کے مال کی طرف کیا کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی وصیت یہ فرماتے ہیں کہ دنیا اسی اما کی ہے، پہلی میری وصیت تو میری ہے کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اسے مایوس ہو جاؤ، نظر نہ رکھو۔ فَإِنَّهُ عَلَيْنَا، علت ذکر کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ میں بلا وجہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جاؤ، اس کی علت یہ ہے کہ یہی بے نیازی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم بے نیاز ہو جاؤ، تم غنی ہو جاؤ، غنی کا ترجمہ عموماً مالدار ہے، غنی یعنی بے نیاز، ضرورت نہیں ہے، اس کے بدلے میں پروردگار عالم انسان کو بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ یہ ہے یہ دیگر روایات میں کہ اگر انسان جو کچھ دوسروں کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جائے اور خدا پر نظر رکھے، خدا بے نیاز ہے، خدا کے پاس خزانے کی کوئی کمی نہیں ہے، لہذا پروردگار عالم اپنے خزانے غیبی میں سے اس شخص کو کیا کرتا ہے، عطا کرتا ہے۔ لیکن تب اس صورت میں جب ہم الیأس عما فی ایدی الناس مایوس ہو جائے، سب طرح یعنی یہ مسئلہ اس طرح سے ہے کہ ہر ہم میں سے اکثر افراد اس چیز سے دو چار ہوتے ہیں، یعنی زندگی میں عام رواج کے مطابق، عام حدود کے مطابق انسان کے ساتھ یہ واقعات پیش آتے ہیں کہ انسان بلاخر نظر رکھتا ہے وہ مجھے جو بننا ہے وہ مجھے مل جائے، وہ چیز جو دوسرے کے پاس ہے وہ مجھے، لیکن اس نہیں کی علت کیا ہے کہ ہم کیوں دوسروں کے مال کی طرف توجہ نہ رکھیں، کیوں دوسروں پر امید نہ رکھیں؟ اس لیے کہ چونکہ انسان کو شکر سے مانے بنتے ہیں، اس طرح کہ خداوند متعال نے بلاخر ہمیں بھی بہت کچھ عطا کیا ہے، ایسا نہیں کہ پروردگار عالم نے انسان کو کچھ بھی عطا نہیں کیا، ہم میں سے ہر ایک فرد، ہر ایک شخص کے پاس ایسی چیزیں موجود ہیں جو دوسرے کے پاس نہیں ہیں۔ اسی لیے بعض اہل نفسیات یہ ذکر کرتے ہیں کہ انسان کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ خدا بندے کی کتنی مشکلات ہیں یا دوسروں کی کیا مشکلات ہیں، انسان اپنی مشکلات بھول جائے گا، اپنے درد بھول جائے گا۔ ہمیں بھی درد ہوتے ہیں عام زندگی میں، انسان بہت سارے درد سے، الم سے، رنج سے دو چار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ بس یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے۔ اہل نفسیات یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان
انسان دوسروں کے غم کی طرف، دوسروں کے دردوں کی طرف توجہ کرے، انسان اپنے غم بھول جائے. لہذا یہ جو وصیت ہے ہمارے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شخص کو کی، وہ اس لیے ہے کہ انسان اپنی عام زندگی میں ان مشکلات سے دوچار نہ ہو. ہم توقع رکھتے ہیں، دوسروں سے توقع رکھتے ہیں. در حقیقت پروردگار عالم نے حکم یہ کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ تم دوسروں سے توقع رکھو، توقع رکھنے والی ذات جس ذات سے توقع رکھنی چاہیے انسان کو، وہ پروردگار عالم کی ہے. مجھ سے توقع رکھو، لوگوں سے توقع نہ رکھو. الیاس یعنی مایوس ہو جاؤ. مایوس کب ہوتا ہے انسان؟ جب انسان کو کوئی رستہ اچھا نظر نہ آئے. مایوس کب ہوتا ہے؟ یعنی بس اوقات اس طرح سے ہے کہ اسے رستے نظر آ رہے ہیں، ہو سکتے ہیں اس طریقے سے مجھ تک فلاں چیز، وہ فلاں چیز فلاں بندہ مجھے اس طریقے سے دے دے. انسان رستے سوچتا ہے، انسان اپنے ذہن میں رستے بنا کے رکھتا ہے. ہو سکتا ہے اس طرح سے، ہو سکتا ہے اس طرح سے. یہ خیال باقیاں انسان کرتا ہے، یہ غلطیاں ہیں ہم سب کے. لہذا الیاس کب محبت ہوگا؟ جب انسان مایوس ہوگا، جب وہ ذہن میں بنائے ہوئے رستے تمام مل جائیں. تمام سوچے سمجھے رستے جب انسان اپنے ذہن میں خیال باقی کے تحت بناتا ہے، ان رستوں کو بھول دے، ان رستوں کو مٹا دے، تب یأس جو ہے وہ محبت ہوتا ہے. یہ تھی پہلی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. یہ تھی پہلی وصیت. الیاس اما فی ایدی الناس، دوسروں کے مال پہ نظر نہ رکھو. خدا نے تمہیں خود بہت کچھ دیے. انسان کو جو نعمت پروردگار عالم نے دی ہے، اور قرآن میں اس کی ذکر ہے کہ اگر انسان وہ نعمتیں شمار کرنا چاہے تو انسان قاصر ہے. خود پروردگار عالم نے ہم میں سے ہر ایک فرد کو ایسی ایسی نعمات سے نوازا ہے کہ جن کی طرف اگر انسان واقعاً توجہ کرے، مقام سجدہ واقعاً اسے شکر ادا کرنا چاہیے. مثلا میں ایک چیز ذکر کرتا ہوں. مثلا خداوند متعال نے ہمیں صحیح و سالم رکھا ہے. اب آپ کے بہت سارے صحیح نہ رکھو. اسپتالوں میں جا کے دیکھیں، کسی کو دل کا مسئلہ ہے، کسی کو معدے کا مسئلہ ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو فلاں، یعنی اتنی بیماریاں ہیں حتیٰ انسان کو عام اپنی زندگی میں ان کے نام نہیں پتا. خداوند متعال نے ہمیں اس بیماری سے بچا کے رکھا ہوا، اور ہمارے بدن میں کسی قسم کی کمی کاستی کے بغیر ہمارے پورے بدن کا نظام چل رہا ہے. خون اپنے تمام حصوں تک پہنچ رہا ہے، انگلیوں کے آخر تک پہنچ رہا ہے، سر تک پہنچ رہا ہے، بالوں تک پہنچ رہا ہے. اور میرے بدن کا نظام مختل نہیں ہے، مجھے کوئی بیماری لاحق نہیں. لیکن میری ہی طرح کے بہت سارے افراد ایسے ہیں جو بیچارے اسپتالوں کے چکر کاٹتے ہیں. ڈاکٹر ان کو دن دے رہے ہیں، ڈاکٹر ان کو تاریخیں لکھ کے دے رہے ہیں، آپ فلاں تاریخ والے فلاں تاریخ. اس قدر زحمت ہے، اگر انسان واقعی اس چیز کی طرف توجہ کرے، اس قدر زحمت ہے کہ انسان تاریخوں پر تاریخیں لے اور پھر بھی یقین نہیں ہے کہ واقعی تندرستی سے حاصل ہوگی یا نہیں. ایک مقام شکریہ، ہماری اولاد تندرست ہے، ہماری اولاد کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہے. پروردگار عالم کا شکر ہے. سب سے پہلے اولاد ہے، پروردگار عالم نے ہمیں اولاد سے نوازا ہے، اور صحیح سالم اولاد سے نوازا ہے. اس کے بعد اولاد کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہے. یعنی یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو واقعاً اگر انسان توجہ کرے، اپنی ہی زندگی میں کتنے ہی ایسے امور ہیں، انسان واقعاً ان امور کا شکر ادا کرے اور ان امور کی طرف صرف توجہ کی ضرورت ہے. اسی حوالے سے ایک آیت
جو ہے عموماً اس کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے کہ اگر آپ لوگ اس کا ذکر کریں ورد کریں تو پروردگار عالم آپ کی بہت ساری مشکلات حل کرے گا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو شخص تقوی الہی اختیار کرے گا پروردگار عالم اسے ایسی جگہ سے رزق پہنچائے گا جہاں سے اسے گمان نہیں ہوگا. بس ہے نا ہماری نظر میں فلاں جگہ سے ممکن ہے ہم تک فلاں چیز پہنچ جائے, پیسے پہنچ جائے, مال پہنچ جائے, کھانے پینے کا بہت سارا اسباب پہنچ جائیں. یہ سب چیزیں ہماری نظر ہوتی ہے, لیکن پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ اگر دوسروں سے نا امید ہو کر تمہاری نظر میری طرف ہو تو میں یہ اللہ مخرج کوئی بھی رستہ نکالوں کسی نہ کسی تمہارے تم تک جو ہے وہ رزق پہنچاؤں. من حیث لا یحتسب, ایسی جگہ سے بھی جہاں پر تمہارا گمان تک نہیں پہنچتا ہے. انسان گمان تک ایسا یعنی تقریباً ہم میں سے ہر ایک فرد کے ساتھ زندگی میں معمولاً پیش آتا ہے کہ ہمیں امید نہیں ہوتی لیکن خدا جگہ سے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے. ایک تجربہ ہے جو عموماً ہم سب کی زندگی میں ہوتا ہے. اسی چیز کو انسان اگر اپنی زندگی میں ادامہ ہے یعنی دوسروں سے عام عوام سے خلق خدا سے مایوسی اور خالق سے امید, یہ بھی پہلی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد دوسری وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ بھی اسی کے متعلق ہے. إِيَّاكَ وَالطَّمَعَ فَإِنَّهُ الْفَقْرُ الْآخِرُ, کہ تمہیں بچنا چاہیے کس چیز سے؟ طمع سے. کیوں؟ کیونکہ انہو فقر الآخر, یہ فقر ہے. فقیر انسان پیسہ نہیں ہونے سے نہیں, فقیر انسان طمع ہے. فقر حاضری فقیر ہے کہ انسان طمع رکھے. جیسا کہ پہلی وصیت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ انسان دوسروں سے امید لگاتا ہے. ایک ہے امید, دوسرا ہے طمع. فلاں چیز نہیں ہے, فلاں چیز نہیں ہے. یعنی پہلی وصیت میں یوں تھا کہ انسان کسی فرد سے جو ہے وہ امید لگائے, یہاں اس چیز سے خود بے جان چیز سے جو ہے وہ امید لگائے. مجھے فلاں چیز کی حاصل ہے, مجھے فلاں چیز کی حاصل ہے. یہ ہے طمع. طمع مشکل چیز نہیں ہے, آپ سب لفظ سے بخوبی آشنا ہے. کوئی اجنبی لفظ نہیں, سب انشاءاللہ متوجہ ہے کہ طمع انسان اپنی زندگی میں کب انسان طمع سے ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت یہ فرما رہے ہیں کہ طمع نہیں کرو. کیوں؟ کیونکہ فَإِنَّهُ الْفَقْرُ الْآخِرُ, ایسا نہیں ہے کہ وہ چیز ملنے کے بعد تمہارا فقر ختم ہو, بلکہ اس چیز سے امید لگانا یہی فقر ہے. مال نہ ہونے سے انسان فقیر نہیں ہوتا, بلکہ انسان اس حدیث کے مطابق طمع کرنے سے فقیر ہوتا ہے. کسی بھی چیز سے امید لگانے سے انسان جو ہے وہ فقیر. فقر انسان کے لیے اور فقر کے بارے میں فقر کا دعویٰ جو شخص فقیر ہے قریب ہے کہ وہ کافر ہے, کفر کی قریب ہے. فقر انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. لہذا پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے بچا دے. اس کے بعد تیسری وصیت یہ ہے جو عموماً ہم پر مبتلا ہے, اور پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ وصیت پر عمل کرنے کی توفیق دے. وہی ہے کہ وَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ,
جو بھی نماز پڑھ رہے ہو اس طرح سے نماز پڑھو کہ ابھی الوداع کرنے والے ابھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں. اس طرح سے یہ نماز جو آپ پڑھ رہے ہو اس طرح سے نماز پڑھو جیسے کہ آخری نماز ہے. نماز کے مقابلے قرآن میں ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. خاشعین ایک مرتبہ ہے کہ نماز پڑھنا یہ گران گزرتا ہے ان افراد پر جو خاشع ہیں. إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. قرآن میں پہلے بارے میں ظاہراً سورہ بقرہ کی 43 میں ظاہراً ہے کہ نماز سخت ہے کن لوگوں پر جو خاشع نہیں پروردگار عالم کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. یعنی خاشع کس کو کہتے ہیں؟ خشوع. یعنی انسان ایک دفعہ یوں ہے ہم دوسروں کے سامنے بسا اوقات اس طرح سے یہ خشوع کے مقابلے میں خشوع والی یعنی آپ آمادہ ہیں بالکل حاضر ہونے کے لیے پروردگار عالم کی بات ہے. بس صلی صلاۃ مودعین یعنی اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح آخری تمہاری. یہ تھی تیسری وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اس کے بعد چوتھی وصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ وَإِيَّاكَ وَمَا تَعْتَذِرُ مِنْهُ. ایسی چیز سے بچو کہ جس کے نتیجے میں تمہیں معافی مانگنا پڑے. شاید آپ لوگوں کو اس طرح سے احساس ہو رہا ہے نفسیاتی اس طرح سے ہے کہ منبر سے امر نہیں ہو امر نہیں ہے لیکن یہ امر نہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر ہے منبر سے یہی وہ چیزیں ہیں جو ایک معاشرے کو تشکیل دیتی ہیں. یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے آپسی روابط کو بہتر بنانے کے لیے کارآمد ہیں. ایک ہم عموماً اصطلاح استعمال کرتے ہیں مدینہ فاضلہ. مدینہ فاضلہ کو خواب والی چیز نہیں ہے. ایسا نہیں انسان فقط خواب نہیں دیکھ سکتا بلکہ مدینہ فاضلہ وہ خود انہی چیزوں پر عمل پیرا ہونے کے بعد انسان اپنے معاشرے کو کیا ہے تشکیل دیتا ہے. اب یہ چوتھی وصیت جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی چیز سے بچو کہ جس کے نتیجے میں تمہیں دوسروں سے معافی مانگنی ہے. ایسا بہت سارے انسان جو ہے غصے میں خصوصاً ایسی باتیں اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اپنا والدین کے سامنے لیکن بعد میں پشیمان. بہت ساری ہیں. ایک درجہ یہ ہے کہ انسان ایسے الفاظ ادا کرنے کے بعد پشیمان ہے لیکن بعض ایسے ہر درم ہیں ماشاءاللہ سے کہ جو اس مقام تک بھی نہیں پہنچتا یعنی اپنی کی ہوئی غلطی پر ڈٹے ہوئے. عام زندگی میں بتاؤ گا ہم ایک دوسرے کے سامنے ایسے کلمات ادا کرتے ہیں کہ جو ناگوار ہیں. آج بھی اتفاقاً آیت اللہ سے چند سال پہلے بات کر رہے ہیں. آیت اللہ پاک کی دنیا کے نام سے خدا رحمت کرنے پر استاد ہوگا تھے وہی ذکر کر رہے تھے کہ بد اخلاقی یہ جادو کا بھی بات ہے. اس طرح سے اس کا اثر انسان جو سامنے موجود ہے اس کی روح پر اس طرح سے ہے کہ ممکن ہے جادو بھی وہ اثر نہ کر سکے. بد اخلاقیاں ہم عموماً اپنے بڑے کے ساتھ بڑے بھائی کے ساتھ بڑی بہن کے ساتھ عام زندگی میں انسان کے راستے کی چیزیں واقع ہوتی ہیں. بد اخلاقیاں کرتی ہیں. بد اخلاقیاں زبان سے ایسے کلمات ادا کرتے ہیں جو ناروا ہے دوسرے کے بھی قابل قبول نہیں ہوتے ہیں.
انسان کی روح جو ہے وہ مجبور ہے، لیکن جو یہ کلمات ادا کر رہا ہے انسان وہ متوجہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک درجہ یہ ہے کہ متوجہ ہوتا ہے، ایک درجہ یہ ہے کہ متوجہ بھی نہیں ہوتا، اپنی ہردرمی پر قائم ہے۔ خدا پناہ دے ایسے مقام سے کہ انسان اپنی غلطی کرنے کے بعد بھی اس کی طرف توجہ نہ کرے۔ سب سے پہلے ہی مقام پر اسلام ہمارا گلا پکڑا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی بات کر رہے ہو، اپنی بات کرنے سے پہلے اپنی بات کو کھولو، سوچو۔ خدا نے عقل دی ہے، خدا نے فکر دی ہے، خدا نے فہم دی ہے، اسی لیے دی ہے تاکہ جو کلمات تمہاری زبان سے ادا ہو رہے ہیں ان کی طرف توجہ کرو۔ بد اخلاقی کرنے کے بعد انسان ڈٹا رہے، انسان اپنے موقف پر قائم رہے، انسان اسی جگہ قائم رہے۔ بد اخلاقی کرنے کے بعد کیا ہمارے دل میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو معذرت کر سکیں، دوسروں سے معافی مانگ سکیں؟ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرتی اخلاق کو تشکیل دیتی ہیں۔ ایک اخلاق جو ہمارا آپسی فردی اخلاق ہے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرتی اخلاق کو تشکیل دیتی ہیں، انسانی معاشرے کو تشکیل۔ آپ جب نے ذکر کیا اکثر وصیتیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے دیگر ائمہ سے اس لیے ہیں تاکہ ایک خوبصورت معاشرہ مدینہ فاضلہ ان چیزوں کی تشکیل پاتا ہے۔ لہذا ایاک وما تعتذروا، ایسی چیز سے بچو جس کے نتیجے تمہیں معافی مانگے۔ اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں آخری وصیت ذکر کر رہا ہوں۔ ان میں سے تقریباً ہر ایک وصیت اپنے مقام پر مہم ہے، لیکن ظاہراً یہ وصیت آخری وصیت جو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں یہ قابل توجہ ہے۔ وہ یہ کہ فَأَحِبْ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے برادر دین کے لیے بھی وہی چیز پسند کرتے۔ اب شیطان یہاں پر ایک کام کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کی خدمت میں آخری وصیت جو ذکر کی ہے وہ یہ کہ اپنے برادر دینی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے نفس کے لیے پسند کرو۔ شیطان یہاں پر ایک کام کرتا ہے، وہ یہ کہ پہلے برادر دینی کو دین کے دائرے سے خارج کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمیں کہتا ہے اب جو میں نے پسند کی ہے کیوں اس کے لیے پسند کروں؟ میرا برادر دینی نہیں، پہلے انسان دین کے دائرے سے خارج کرتا ہے اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اب مجھے یہ چیز جو مجھے حاصل ہونی تھی وہ حاصل ہوئی۔ شیطان ہر انسان کے ساتھ اس کے طریقے سے وارد ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بہت عقل مند کے ساتھ بھی اسی طریقے سے وارد ہو اور کم عقل کے ساتھ بھی اسی طریقے سے، عوام کے ساتھ بھی اسی طریقے سے وارد ہو اور خواص کے ساتھ بھی نہ، خواص کے ساتھ اپنے طریقے سے وارد ہوتا ہے، عوام کے ساتھ اپنے طریقے سے وارد ہوتا ہے، علماء کو الگ طریقے سے دھوکہ دیتا ہے اور عام افراد کو الگ طریقے سے دھوکہ دیتا ہے۔ اب اس وصیت میں یعنی اگر اس کے معاشرتی پہلو دیکھے جائیں جو ہماری زندگی میں قابل عمل ہے وہ بہت سارے، مثلا انسان زندگی میں یہ عموماً موارد پیش آتے ہیں کہ جب آپ کے سامنے دو ایک چیز ہے اور دو افراد ہیں، تقاضا کرنے والے دو افراد ہیں، اب ایسے مقام پر امتحان ہے، وزیر اعظم قومی کا امتحان لے رہے، کس چیز کا امتحان لے رہے کہ آیا اس مقام پر یہ مومن فرد وہ چیز جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے آیا دوسرے کے لیے بھی پسند کرتا ہے یا نہیں۔ مثلا ایک چھوٹی سی مثال آپ کو، آیا آپ لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مجلس کے بعد آپ کے جوتے پر جوتا رکھا ہوا رکھا جائے؟
یا آپ کے جوتے کو مثلا جو ہے وہ ٹک لگا کر دور پھینک دیا جائے. مثلا ایک چھوٹی سی مثال عامیانہ مثال ہے. آیا ہم پسند کرتے ہیں اس چیز کو کہ ہمارے بھی جوتے کے ساتھ نہیں سلوک کیا جائے جو ہم دوسروں کے جوتے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال. اس طرح سے ہزاروں مثالیں جو ہیں اگر واقعا انسان فکر کرے تفکر کرے. میں مجھے سے پہلے سوچ رہا تھا کسی موضوع پر کہ آیا اس موضوع کے لیے کچھ مثالیں لائی جا سکتی ہیں تو ان میں سے ایک عامیانہ مثال میں ضروری ہے. اور بھی بنتے ہیں یقیناً ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے مواقع پیش آتے ہیں جہاں پر ہم یہی جوتے والا سلوک کرتے ہیں. یعنی دوسروں کے جوتوں کو ٹک لگا کر دور پھینکتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ہماری جوتے کے اوپر پاؤں نہ رکھے, ہمارے نفس کے اوپر کوئی پاؤں نہ رکھے, لیکن ہم دوسروں کے نفس پر وہ پاؤں رکھیں جس میں کوئی پرواہ نہیں. وہ الفاظ جو ہم اپنے امیر مومنین علیہ السلام کا فرمایا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کریں تو تم بھی لوگوں کے لیے وہی الفاظ استعمال کرو. اگر چاہتے ہو تمہاری موجودگی میں ایسے الفاظ ادا کریں تم ان کی موجودگی میں ایسے الفاظ ادا کرو. اگر چاہتے ہو تمہاری پیٹھ پیچھے تمہارے لیے اچھے الفاظ سے تمہیں یاد کیا جائے تم بھی ان کی غیبت میں اور ان کی غیر حاضری میں ایسے الفاظ سے مجھے یاد کرو جو اپنے نفس کے لیے انسان جو ہے وہ پسند کرتا ہے. یہ تھی کچھ وصیتیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جواب دیتے ہوئے اور ذکر فرمایا. اور یہی وہ صفات ہیں کہ واقعاً اگر انسان توجہ کرے. ایک آخری چیز جو میں آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عموماً ہماری زندگی میں اس طرح سے ہے کہ ہم غافل ہو جاتے ہیں. انسان کی طبیعت اس طرح سے ہے کہ انسان غافل ہو جاتا ہے. اگر انسان اپنی فطرت کی طرف توجہ کرے, فطرت تمام جو ہے فطرت تمام کی طرف آپ مثلا آپ میں سے کوئی ایک فرد ایسا نہیں ہے جو ان سب صفات کو اپنانا نہیں چاہتا. میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر اس مجلس میں اور ہر زندہ انسان جو بھی توجہ کرتا ہے کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہوگا جو ان صفات کو قبول نہ کرے. لیکن کیوں ہم اپنی عامیانہ زندگی میں ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں؟ اس کیا علت ہے؟ اس کی علت یہ ہے کہ انسان توجہ نہیں کرتا. انسان کا دل اس طرح سے ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کے ساتھ تعلق پیدا کیے ہیں, بہت ساری چیزوں کے ساتھ تعلق قائم کیے ہوئے, دل جوڑے ہوئے ہیں. مثلا ہمارا ذہن سب سے پہلے صبح اٹھتے ہی اپنے کام کی طرف ہے کہ میں نے سب سے پہلے اپنا کام کون سا. لیکن وہ چیزیں جو واقعا انسان کو انسان بناتی ہے ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ مثلا ہماری توجہ اس چیز کی طرف ہے کہ میں نے 8 بجے اٹھ کر اپنے کام کے لیے ناشتہ کرنے کے بعد روانہ ہوں. آج میں نے اتنا کام کرنا ہے, آج میں نے دکان کا یہ کام کرنا ہے, آج میں نے لکڑی کے جو جگہ ہے وہاں پر میں نے یہ کام کرنا ہے, مثلا میں نے اپنی کھیت کو پانی دینا ہے, میں نے اپنی گائے کو فلان جگہ پہنچانا ہے. یہ سارے امور جو ہماری زندگی ہے. لیکن وہ چیزیں جو واقعا انسان کو انسان بنانے کے لیے ہیں اور انسان کو رشد دینے کے لیے ہیں, جیسے آپ پانی دیتے ہیں آپ پودے کو, پودا بڑھتا ہے اوپر رشد کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں رشد کرنا. انسان کی انسانیت ان چیزوں سے رشد کرتا ہے. بس وہ چیز جو عامل ہے کہ ہم کسی چیز پر عمل کریں یا نہ کریں وہ ہماری توجہ ہے. اگر انسان ان چیزوں کی طرف توجہ کرے اور اپنے دل کا تعلق ان چیزوں سے جوڑے, اس صورت میں انسان جو ہے ان چیزوں کی طرف متوجہ رہے گا اور آپ اپنی زندگی میں جو ہے وہ ان چیزوں
آپ سمیت مجھ سمیت جو ہے عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ ایک اور عرض جو آپ کی خدمت میں کرنا تھی میرے نہیں آئی اسی موضوع کے متعلق تھی، وہ یہ کہ یقیناً ایسے افراد ہیں یہاں پہ اپنے معاشرے میں اگر انسان توجہ کرے، ایسا نہیں ہے کہ یہ نہ ہونے والی چیزیں ہیں، ناممکن چیزوں پر تو تکلیف نہیں دی جاتی، ناممکن چیزوں کی طرف تو شریعت حکم نہیں دیتی، ناممکن چیزوں کی طرف تو دین توجہ نہیں دلاتا، بلکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ممکن ہے، اور یقیناً اگر ہم اپنے معاشرے میں توجہ کریں اور اسی محفل میں ایسے افراد موجود ہیں واقعاً اگر انسان ان کی طرف توجہ کرے اور دیکھے ان صفات میں سے بہت ساری صفات ان میں نظر آتی ہیں، یہ اس لیے ہے تاکہ انسان کو یہ باور ہو سکے، انسان کو یقین ہو سکے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو قابل عمل ہیں اور انسان اپنی زندگی میں ان چیزوں کو تحفظ رکھ سکتا ہے، تحفظ دے سکتا ہے، ان چیزوں کو وجود میں لا سکتا ہے۔ اب اگر ہم اپنے آئمہ کی زندگی میں نظر دوڑائیں تو ہمیں اپنی آئمہ کی زندگی میں ساری صفات اپنے کمال کو پہنچی ہوئی نظر آتی ہیں، یعنی اگر ہمارے اندر چند فیصد ہے تو وہاں پر صفات 70% ہے، لیکن پھر بھی معاشرے میں ایسے افراد ہوتے ہیں، ایسے تنگ دل تنگ نظر جو آئمہ کی حقیقی شناخت سے معلوم ہے، آئمہ کو پہچاننے سے قاصر ہیں۔ آئمہ علیہ السلام آج شہادت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی اسی مناسبت سے ایسے افراد جو آئمہ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اگر امام حسن علیہ السلام کی زوجہ کی طرف توجہ کریں، یہ زوجہ امام حسن علیہ السلام کی زوجہ ہے، ہم فخر کرتے ہیں کہ امام کے پیروکار ہیں، یہ پروردگار عالم شکر ہے کہ پروردگار عالم نے شناخت عطا کی ہے، لیکن ایک وہ انسان ہے جو امام کی زوجہ ہے لیکن اس کو امام کی شناخت نہیں ہے۔ اب یہی زوجہ باعث بنتی ہے امام علیہ السلام معاویہ کے ساتھ سازباز کرنے کے بعد یہ عورت رحمۃ اللہ علیہ معاویہ نے اسے لالچ دیا کہ تم امام حسن علیہ السلام زہر دو، اس کے نتیجے میں امام حسن اپنے بیٹے کی شادی کر، کہاں پھر سے دنیا، کہاں کہاں امام علیہ السلام کی بات۔ اب یہ عورت یزید کا کہنا ماننے کے بعد بعض روایات کے بقول شربت کے بعض کے بقول دودھ میں زہر ملا کر امام حسین علیہ السلام کو پلا رہی ہے، اسی کے نتیجے میں امام حسین علیہ السلام زہر آلود وہ دودھ میں شربت پینے کے بعد مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ روایات میں ذکر ہے کہ اہل بیت اطہار امام حسین علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہیں، سب یہ امید لگائے ہیں امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں، کسی نہ کسی طریقے ٹھیک ہو جائیں، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یہ وہ زہر تھا کہ جو کسی بھی امام کو دیا جانے والا سب سے سخت زہر تھا، جس کے نتیجے میں امام حسن علیہ السلام کے جسم کے ٹکڑے وہ بدن سے باہر آنے لگے۔ امام حسن علیہ السلام جناب زینب سے ذکر کرتے ہیں، بی بی ایک کشت لے آئی ہے، بی بی ایک کشت لاتی ہیں، سارے اہل بیت امام حسن علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہیں، اور کشت لانے کے بعد
امام الٹی کرتے ہیں، الٹی کرنے کے نتیجے میں جگر پارہ رسول کے جگر کے ٹکڑے اس تشت میں گرتے ہیں۔ میں قربان جاؤں، تاریخ میں دو تشت تھے، ایک وہ تشت تھا کہ جو ہم امام حسن علیہ السلام کے سامنے لایا گیا، اور جس تشت میں امام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر اس زہر کے نتیجے میں سامنے لائے جاتے ہیں، اور عزاداران سید الشہداء، عزاداران امام حسن علیہ السلام، آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک وہ تشت تھا جو یزید کے دربار میں وہ میرے مولا امام حسین علیہ السلام کا سر رکھے یزید پلیگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے امام حسین علیہ السلام، آپ جیسا دن کسی نے نہیں دیکھا، آپ کو کفن پہنانے والا کوئی نہیں تھا۔ امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر امام حسن علیہ السلام کو غسل دینے والے موجود تھے، امام حسن علیہ السلام کو کفن پہنانے والے موجود تھے، امام حسن علیہ السلام کے عزیز و اقربا حضرت زینب خود آپ وہاں پر موجود تھے، لیکن میں قربان جاؤں، میدان کربلا میں جب گھوڑے آپ کے جسم کو پامال کرتے ہیں، اہل بیت کو اجازت نہیں دی جاتی۔ اللہ رحمت اللہ